پتہ نہیں میرا مقدر میں کیا بات لکھی ہے کہ میں نے جب بھی کوئی اچھی چیز سوچی ہے نا، اچھا کہ بھئی ایسی خیال آیا کہ یار یہ ہو جائے، Positive. کوئی خوشگوار کوئی پازیٹیو چیز وہ کبھی نہیں ہوئی. لیکن جب بھی میرے ذہن میں کوئی تخریبی نوعیت کا خیال آیا نا، نیگیٹو سوچ. نیگیٹو ٹائپ کا، وہی یعنی کہ منفی یا تخریبی یا یعنی کہ مایوس کن، اس میں فوراً عمل ہو گیا. اب تمہیں پتہ ہی ہے منگل اور بدھ کے دن ہمارے ایوان بالا میں، جس کو سینٹ کہا جاتا ہے عمومی زبان میں، وہاں پر جو ہے ایک باقاعدہ آرگنائزڈ وے میں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جی حکومت اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ اس کے ساتھ یعنی پش بیک پہ آ رہے ہیں. حکومت اور اس کے اتحادی انہوں نے کہا کہ بجائے پریس کانفرنسز کریں اور توہین عدالت کے نوٹسز آویں تو بہتر یہ ہے کہ پارلیمان مثلا کہ سینٹ کا اجلاس جس مقصد کے لیے بلایا گیا تو میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے احمد ولی خان نے لہراتے ہوئے وہ کہا جی سینٹ کا ایجنڈا تو یہ تھا، اس میں یہ عدلیہ کا معاملہ کہاں سے آ گیا اور یہ تقریر کیسے شروع ہو گئی. خیر وہ چونکہ ساتھ میں رؤف حسن صاحب کا بھی وہ یعنی ٹریجڈی ہو گئی، تو میں جب وہ سینٹ کے اجلاس ہو رہے تھے نا تو میں اس کو بڑے غور سے دیکھتا رہا کہ یار کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اچھا وہ جو میں نے دیکھا کہ یار یہ عدلیہ کو سب کو یاد دلایا جا رہا ہے، جی بھٹو صاحب کی پھانسی، لوگوں کی نااہلیاں، نواز شریف صاحب کے ساتھ جو بس ہوا. خیر اینی وے تو میں نے ایسے ہی نا میرے ذہن میں یعنی بخدا یہ منگل کے دن خیال آیا، اس سے پہلے نہیں آیا، منگل کے دن ایگزیکٹ میں بتا رہا ہوں. میرے ذہن میں خیال آیا، میں کہ یار یہ لوگ تقریریں کیوں کر رہے ہیں، یہ پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے پاس میجورٹی ہے. جی ہاں آپ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے لیکن یار آپ یعنی قانون تو بدل سکتے ہیں. اب یہ جو ہمارے پاس توہین عدالت کا جو قانون ہے، یہ حضور یہ آپ تو لاء کے اسٹوڈنٹ ہے، مجموعہ تعزیرات ہند سے آپ نے حاصل کیا نا پاکستان پینل کوڈ. مجموعہ تعزیرات ہند جو ہے جب پاکستان بنا تو وہ مجموعہ تعزیرات پاکستان ہو گیا. تو جناب یہ وہاں پہ کھڑے ہوتے اور کہتے کہ جناب ہم فوری طور پر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے تو یہ جو انڈین پینل کوڈ سے ہم نے برطانوی سامراجی دور کے جو ججز تھے جو ان کے ہمارے ہاں تو بھئی اسلامی معاشرہ یا وہ جو مغلیہ سلطنت کا دور تو قاضی وغیرہ ہوتے تھے اور یہ وہ ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یار وہ کیوں نہیں کرتے تھے، اور بخدا صرف یہ میرے ذہن میں خیال آیا. اور وہ خیال جو ہے وہ جناب اس کو کبھی میرے بارے میں بھی آپ سوچیں کہ میں اس ملک میں ایک بڑا نور عالم صاحب ہے جی جے یو آئی کے استعفیٰ وہ یعنی کہ رکنے صاحب. یہ آپ نے کہیں فون پہ مشورہ تو نہیں دے دیا کہ نور عالم صاحب؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ صرف میرے ذہن میں آیا، میں نے یار حتیٰ کہ تمہارے ساتھ ذکر نہیں کیا، میں تمہیں کہتا کہ یار یہ ایسی نیگیٹو سوچ آپ کی امپلیمنٹیشن ایسی وہ ایک فلیش آف مائنڈ نہیں آتا. اب میں بڑا حیران ہوں. انہوں نے آج یہ کیا، انہوں نے باقاعدہ قومی اسمبلی میں اپنی نجی حیثیت میں یہ جمع کروایا ہے کہ جناب یہ جو توہین عدالت جو ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے، اس آرڈیننس کو جو جس کے تحت کنٹیمپٹ آف کورٹ لگانے کا اختیار ہے، اور یہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ متبادل بل نہیں ہوتا تو آپ اس وقت تک جو توہین عدالت کے قانون ہے اس کو منسوخ ہی کر. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ انہوں نے اس آرڈیننس کو کہا. اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ جی وہ ججز کی دوہری شہریت بھی ختم کر دیں، اور انہوں نے بلز جمع کرایا اس میں آپ کرواتے رہتے ہو نا نجی حیثیت میں قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں. اچھا اس وقت تک تو میں نے کہا یار یہ ہنسی مذاق ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ دو چیزیں کرنے کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور آئین میں ترمیم کے لیے ان کے پاس تو نمبرز موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر نور عالم خان صاحب کے بعد نمبر کہاں سے آ گئے، وہ تو ہے ہی جے یو آئی کے، اور جے یو آئی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. آپ نے کہا نا پرائیویٹ حیثیت میں وہ جمع کرایا ہے. نجی حیثیت میں بھی آپ جب کرواتے ہو تو کچھ حساب کتاب تو کرتے ہو نا. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں سابقہ حکومت کے دور میں ایک نجی حیثیت میں امجد خان نیازی جو بیچارے ان دنوں بہت مشکل میں ہیں، ان کی جانب سے یہ بل پیش ہوا تھا کہ ہمارے عالی جناب ججز کی یہ جو ٹینیور ہے بڑھایا جائے. یاد ہے آپ کیسی ہاہاکار مچی تھی. اور وہ بل ظاہر ہے سوچ سمجھ کر امجد خان نیازی کے ذریعے جب پیش کروایا گیا تو کچھ کہیں نہ کہیں تو کسی کو گاجر دکھائی جا رہی تھی نا، اور اس سے کچھ مقصد حاصل کرنا مقصود تھا. نجی حیثیت میں دے رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بھی سہولت کاری کر رہے ہیں نا. انہوں نے یار سہولت کاری کیا کرنی، انہوں نے اس مشکل وقت میں 8 فروری 2024 کا انتخاب جو شخص تحریک انصاف کا منحرف رکن ہونے کے باوجود ان کے قلعے میں نقب لگا کر یوں جیت کے آئے،
تو وہ تو بہت تکڑا ہے, وہ کسی کی سہولتکاری کیوں کرے گا میاں؟ یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. آئی ایم سوری, میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اور یہ لفظ سہولتکاری, دیکھیے اب آپ یہ دیکھیں آج کل, میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں 4-1 کر رہے ہیں آپ مجھے 4-1. میں آپ کو باقاعدہ انتباہ کر رہا ہوں. میں نے گزشتہ 2 دنوں سے آپ کو سمجھائے چلے جا رہا ہوں. پنجابی کا محاورہ جو کہتا ہے مجا مجانیاں پہنا ہوندیاں نے, میننگ برڈز آف دا سیم, یعنی فیدر دے فلاک ٹوگیدر. ہاں ٹھیک ہے, بھینسیں بھینسوں کے ساتھ ہی رہتی ہیں, سارے کبے ایک سے ہوتے ہیں. اور سارے سیاستدان اب اس وقت یہ طے کیے بیٹھے ہیں کہ یار اکٹھے ہو جاؤ, اور یہ جو ٹی وی سکرینوں پر بیٹھتے ہیں اور ہمارے بارے میں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو ذرا اوقات میں لاؤ. تو یہ سہولت کاری مت کہے. میں, آپ تو خیر اس بل کی طرف جانب لے گئے, سہولت کاری کرتے ہیں سیاستدان. اچھا کیا, ایک سیکنڈ, آپ کو کہتے ہیں نا میں بڑا آنکھیں کھول کے نظر رکھتا ہوں, بڑا کیا ہوتا ہے, میری نظر بڑی اسٹرانگ مضبوط رہتی ہے, نظر رکھتا ہوں میں کہ مختلف واقعات کو اور ڈاٹس کو ملاتا ہوں. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ پارلیمان میں بیٹھے نمائندوں کی اور عدلیہ کی ہے؟ نہیں. اچھا جی, تو کیا لگتا ہے آپ؟ میں بالکل, یہ جو آپ نے بات کی ہے, لو جی میں کھل کے کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ریاست کے 3 ستون ہیں. 4. او یار, میں نمائندہ ہوں اپنے ستون کا, میں اپنے ستون کو گرنے نہیں دوں گا. ہم ایسے زبردستی گھس بیٹھی ہیں. چلو بہرحال ہمیں اپنی تذلیل کا حق میسر رہے گا, ٹھیک ہے, تو اس لیے زیادہ سے زیادہ کریں. اچھا صحیح. میں عرض یہ کر رہا ہوں بھائی صاحب, ابھی تک کی تاریخ یہ رہی ہے کہ عدلیہ جو ہے, عدلیہ بحیثیت ادارہ ریاست کے طاقتور ترین ادارے کے ساتھ مل کر سیاستدانوں پر اٹیک مارا کرتی تھی. اور اب زندگی کیا عجاب میں کیا کرتی. ہو گیا, اب کیا ہو یہ سلسلہ 1950 سے جاری ہے, آج بھی ہے, جاری تھا. اب یہ ہو رہا ہے کہ عدلیہ میں کچھ آزاد منش افراد ابھر کے آ گئے ہیں, انقلاب, تو ان کو پش بیک کرنے کے لیے اب الائنس کی جو ارینجمنٹ ہے وہ بدل گئی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جب پہلے عدلیہ کو طاقتور کی سپورٹ ہوتی تھی اور رگڑا جاتا تھا سیاستدان, اس وقت جو سپورٹ ہے وہ سیاستدان کی طرف ہے اور عدلیہ زیر آداب ان سیاستدانوں کی طرف ہے جو حکومتی بینچز میں بیٹھے ہیں, اور ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج بھی ان دونوں جماعتوں کو, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو, اس قابل نہیں سمجھا کہ ان میں شامل ہوں, لیکن آزاد حیثیت میں منتخب ہو کر آئے ہیں. زرداری صاحب پہلی دفعہ صدر بنے تو صحافی سوال پوچھا کرتے تھے کہ تسی ایک پیج دے ہو, بڑا مٹھا مٹھا کہندے سی یس ایک پیج پہ ہیں, پھر عمران خان صاحب, پھر نواز شریف صاحب. تو اب جو سیاستدان یوں گرج برس کے عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کو للکار رہے ہیں, یس پریکٹیکلی وہ ایک پیج پر. میں نے یہ بات نہیں سنی, سائیں تگڑے ہونے چاہیے نے, میں نے یہ بات نہیں سنی. اب میں ایک اور موضوع کی جانب بڑھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ تم جو ہے ہمیشہ خواہ آپ مجھے الجھانا چاہتے ہیں. اب یہ تو ایک قضیہ اپنی جگہ جا رہا ہے. افتخار چودھری کا مرشد تگڑا تھا اور افتخار چودھری نے ڈٹ کے عمل درآمد کرائے. اب کچھ سیاست دانوں کا مرشد تگڑا ہے تو سیاستدان چوڑے ہوئے پھر رہے ہیں, کچھ سیاستدان. چلے, بنا ہے شاہ کا مساحب پھرے ہے اتراتا, مگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا. ٹھیک ہے بھیا, اب یہ مسئلہ ایک ہے. اچھا, دوسری طرف اب یہ جو ساری ہڑا ہڑی ہو رہی ہے, ایک انتشار ہر طرف کیفیت, اب اس کا حقیقی معنوں میں بالکل ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس فائدہ تو ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو اس ساری سچویشن کا. بھائی ان کے دشمنوں میں جب یعنی کہ کھٹ پٹ شروع ہو جائے نظر بظاہر, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. ارے یار یہ جنہوں نے ہمیں ریاست نے تمام ستونوں نے مل کے مجھے جکڑنا تھا پی ٹی آئی کو, آپ وہی لڑ پے.